بھارت اور امریکہ کی تربیت یافتہ افغان نیشنل آرمی نے طالبان کو افغانستان پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ یہ سب بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے غلط مشوروں اور بھاشن کی وجہ سے ہوا۔ افغان فوج تاج کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اجیت ڈوول کی 2013 کی بھونڈی حکمت عملی جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے کہ اس متعلق مزید بات کی جائے تو اجیت ڈوول اس میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے 15-20 جنرل میں سے کسی بھی پوچھ لیں، ہر کوئی ایک بات کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ افغان نیشنل آرمی میں افغانستان سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اجیت ڈوول یہ دعویٰ کریں کہ میں پاکستان کی ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں اور افغان فورسز کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح کیا گیا ہے، زبردست تربیت دی جا رہی ہے۔ اجیت ڈوول اور بھارتی غلط اندازوں نے مغرب کو افغانستان میں آج یہ دن دکھا دیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کی تربیت یافتہ بہترین افغان نیشنل آرمی نے طالبان کو پلیٹ میں رکھ کر افغانستان دے دیا ہے۔ بھارت اور مغرب کو پاکستان کی حقیقت پر مبنی مشورے یقیناً آج یاد آ رہے ہوں گے، اور ہندوستان نے مسلسل عالمی طاقتوں سے نہ صرف جھوٹ بولا ہے بلکہ انہیں مس گائیڈ بھی کیا، اور اب یہ وقت ہے کہ مغرب اور افغانستان اب انڈیا سے جواب طلبی کریں، اور یہ جو ویڈیو میں دعوے تھے وہ تمام کے تمام ہوا ہو گئے ہیں، اور انڈیا اور اجیت ڈوول افغانستان میں جس بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسی پر تجزیہ حاصل کر لیتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد شعیب صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے اجیت ڈوول کی، اگر بھارت میں بات کی جائے، اور ان کی جو حکمت عملی یا ان کا جو مائنڈ ہے اس کو بڑا سراہا جاتا ہے، لیکن یہ سب ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور یقینی طور پر جو مغرب کو بھی یہ مشورے دیتے رہے وہ بھی آج سب کے سامنے آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سارے مشورے بنیادی طور پہ تو بھارت کی اپنی جو نیت تھی، اپنے مفادات تھے، اس کی روشنی میں وہ بات کرتے رہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ جو مشورے دیے وہ آج درست ثابت نہیں ہوئے، اور مغربی دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن مغربی دنیا خود بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ جن حالات میں نکلا ہے، کیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی مخلص تھے کہ افغانستان میں پیچھے امن چھوڑ کے جائیں یا امن لے کے آئیں؟ اسی طرح بھارت بھی مخلص نہیں تھا کہ افغانستان میں امن آئے۔ امن تو تبھی آتا ہے جب تمام پارٹیز جو آج ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں وہ راضی ہو جائیں، وہ ان کی صلح صفائی ہو جائے اور مل کے تو بیٹھ کے کام کریں اکٹھے۔ لیکن یہ تو لڑوا رہے تھے ان کو، یہ اشرف غنی کی جیب میں اور ان کے لیڈرز کی جیبوں میں پیسے ڈال رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کریں، ان کو ہتھیار بھی دیتے تھے لڑنے کے لیے۔ تو نتیجہ یہ کہ یہ تو بدامنی کو ہوا دے رہے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے انہوں نے کہ جو امن معاہدہ امریکیوں کے اور طالبان کے درمیان ہوا ہے اس کو کسی طرح ناکام کیا جائے۔ انڈیا نے وہاں پہ افغانستان میں بے شمار دہشت گردی کے واقعات خود کروائے، اور طالبان پہ الزام لگوایا کہ جی طالبان نے کروایا تاکہ یہ معاہدہ ان کا آگے نہ چل سکے۔ تو ان کی نیت یہ نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اس تباہی میں جب انسٹیبلٹی، جب افغانستان انتشار کا شکار ہو تو اس میں یہ اپنا کام چلا سکتے تھے، جو بنیادی مقصد تھا ان کا پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنا۔ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ان کو افغان ایک مسلمان، افغانستان ایک مسلمان ملک ہے۔ آپ سوچئے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گو رکشا کے نام پہ سڑکوں پہ مار دیتے ہیں۔ تو ان کو ان مسلمانوں سے کون سی ایسی محبت ہو سکتی تھی، یا کون سا ایسا ان کو لگاؤ تھا کہ وہ بالکل یہ درست نقطہ ہے امجد شعیب صاحب جو آپ نے اٹھایا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار نادر میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نادر میر صاحب، انڈیا کے ارادے کیا تھے، انڈیا کی حکمت عملی کیا تھی، انڈیا کی ٹریننگ کیا تھی، وہ سب افغانستان میں اب سامنے آ چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مغرب اور جو افغان ہیں اب انڈیا سے جواب لیں؟ وہ میں خود کئی سالوں سے ایک لکھ بھی چکا ہوں، ٹی وی پہ بول بھی چکا ہوں کہ انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ، یعنی دوسرا محاذ اس نے کھولا ہوا ہے دہشت گردی کا، سیمیٹریکل وارفیئر کا۔ کابل رجیم اس کی پپٹ رجیم تھی جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، گوادر، سی پیک، کے پی کے، بلوچستان، سارا پاکستان۔ مختصر یہ کہ ایک پوری انڈکلیئرڈ وار انڈیا وہاں سے لڑ رہا تھا۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، اگرچہ اب کابل میں طالبان آ گئے، افغان طالبان آ گئے ہیں، اور انڈیا کا اسٹریٹجک لیول پہ، جیو پولیٹیکل لیول پہ بہت نقصان ہوا ہے اس سارے جو لیٹسٹ مووز ہیں، لیکن بھارت نے پاکستان کی نہ دشمنی چھوڑ دی ہے، ختم کی ہے، اور نہ اس نے وہاں ابھی گیو اپ کیا ہے۔ یہ جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے گوادر میں، آپ نے دو چند دلے جو سنا ہے جس پہ چائنیز کے اوپر، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ وہی بھارت کرا رہا ہے جو افغانستان سے کرا رہا تھا، اس کے لیفٹ اوور ریزیڈیول ایلیمنٹس ابھی بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اب وہ وہاں پر افغانستان میں
जो एंटी तालिबान सेक्शंस हैं या जिनको मिलिटेंट्स हैं या जिनको इकट्ठा कर सकती हैं नॉर्दर्न अलायंस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उसको भारत कोशिश कर रहे हैं उनको इकट्ठा करने की और एलिमेंट्स के साथ मिलके। तो इंडिया हैज नॉट गिवन अप। ये पाकिस्तानियों की बेवकूफ़ी है हमारी कि हम इट मे नॉट प्रूव अ फारिक विक्ट्री, यानी कि ये टेम्पररी विक्ट्री ना हो। अगरचे काबुल में और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और डोमिनेंट, यानी कि उनकी बर्तरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऑपोजिशन नहीं है, और वो ऑपोजिशन भारत कराएगा और उसका सोल इंटरेस्ट पाकिस्तान पे हमला करना है। आप सारी कमेंट्री सुने ना जो भारत से आ रही है, वो तो यही, उनको तो ये फिक्र नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, उनको सिर्फ ये फिक्र है भारतीय इंडियंस को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा महाज जो कर रहे थे उसमें उनको बहुत डेंट पड़ गया, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट शुड नॉट मिन्स देयर वर्ड्स। ये हमारी जो कंफ्यूजन और कुछ हमारी अपीजमेंट की पॉलिसी चलती रही भारत के खिलाफ, उसको आप बहरहाल खत्म करें। जो आपका सवाल है कि अफगानियों को भी उनसे जवाब देना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का भारत है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर पे हो, और चाहे वो अफगानिस्तान में हो। तो दिस वॉर इज कंटिन्यूइंग एंड ये खत्म नहीं होगी जब तक भारत को कश्मीर से हम और अफगानिस्तान से और तमाम इन इलाकों से भी बाहर नहीं निकालेंगे। सो अफगानिस्तान शुड बी द स्टार्ट पॉइंट। बिल्कुल शुक्रिया नादिर मीर साहब, आप इस मुतालिक अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, और अमजद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।